فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی۔ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے کیسز پر حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ملزمان کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ 6 رکنی بینچ نے فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفات سعادت نے فیصلے کی حمایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت کی۔ مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ سماعت کے آغاز پر وکلاء نے بینچ پر اعتراض کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار کیا۔ کہا یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے، وہ خود کو بینچ سے الگ نہیں کریں گے۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد، ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فرد جرم عائد کی۔ باقاعدہ ٹرائل کل سے اڈیالہ جیل میں شروع ہوگا۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ مقدمے کے چارج کے مطابق خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا، مندرجات کو زیر بحث لایا گیا اور جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایسا کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، انتقام نہیں چاہتا مگر حساب لینا تو بنتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارٹی پارلیمانی اجلاس سے خطاب، بولے جھوٹے مقدمات میں سزا ان کو نہیں 25 کروڑ عوام کو ملی۔ ان کی دشمنی میں قوم کے ساتھ جو سازش ہوئی اس کی وجہ بتائی جائے۔ ہم نے جنرل باجوہ یا جنرل راحیل کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی۔ جو دکھ ہمیں دیے گئے ان کا کوئی مداوع نہیں۔ 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت اور جے آئی ٹی بنے گی اور فیصلہ عوام کریں گے۔ ملک مضبوط کرنے کے لیے تقسیم کی سیاست اور اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ آپس میں لڑتے رہے تو دہشت گرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب، بولے شہید بھٹو کیس میں انصاف چاہتے ہیں، انصاف دے کر تاریخ کو درست کیا جائے تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو اور کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی فورسز کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ ادھر گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ کور کمانڈر پشاور، فوجی اور سول افسروں نے شرکت کی۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ پاک فوج نے افغانستان کے اعلی کار دہشت گرد گروہوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے رواں سال 24,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ مؤثر کارروائیوں میں اب تک 550 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ پاک آرمی کی کارروائیوں کی بدولت دہشت گرد شدید بوکھلاہٹ اور مایوسی کا شکار۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ 19 دسمبر کی نئی تاریخ مقرر۔ 4 رکنی کمیشن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ وکیل کی اوپن ٹرائل کرنے کی درخواست پر کمیشن نے آرڈر جاری کرنے کا کہہ دیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ سماعت کے لیے بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل پہنچی۔ العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے اور دسمبر میں 2018 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ وجوہات تفصیلی فیصلے میں جاری ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں انصاف ہو گیا، نواز شریف کے 5 سال کون واپس کرے گا؟ جہاں عدالتی نظام غیر محفوظ ہو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ادھر لیگی رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے ہمیں 7 سال بعد انصاف کا چہرہ نظر آیا،
آئندہ انتخابات میں 25 کروڑ عوام نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری نے انتخابات میں تاخیر کا امکان مسترد کر دیا۔ فواد حسن فواد کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ملتوی کی قیاس سرائیاں درست نہیں۔ لاڈلے اور لیول پلئنگ فیلڈ کے بیانات سیاسی بیانیہ ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو مشورہ ہے الزامات کے بجائے اپنے انتخابی منشور پر توجہ دیں۔ فواد حسن فواد نے نگران حکومت ختم ہونے سے پہلے قومی ایئر لائن کی نجکاری کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ ہنگامی اجلاس میں 153 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک کی مخالفت، 23 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے اسرائیلی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ بولے صہیونی فوج نسل کشی کر رہی ہے، وہ فلسطین کا تصور مٹانا چاہتی ہے۔ غزہ پر 25,000 ٹن بارودی مواد گرایا جا چکا، کیا 18,000 اموات جائز سیلف ڈیفنس ہے؟ کسی کو آزاد زندگی گزارنے سے روکا جائے تو وہ ویسا ہی رد عمل دے گا۔ فلسطینی مندوب نے قرارداد کی منظوری کو تاریخی دن قرار دیا۔ جنرل اسمبلی میں پاکستانی سفیر کی تقریر کی بھی تعریف کی۔ اسرائیل غزہ پر مسلسل بمباری سے عالمی برادری کی حمایت کھو رہا ہے۔ یہودی دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی واشنگٹن میں گفتگو، نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر کابینہ کو تبدیل کرنے کا مشورہ۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کا غزہ میں شہریوں کے عدم تحفظ پر پریشانی کا اظہار۔ ادھر حماس نے جنگ بندی تک مزید قیدیوں کی رہائی پر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ کہا قیدیوں تک پہنچنے میں ناکامی اسرائیلی فوج کی شکست کی علامت ہے۔ فلسطینیوں کی تضحیک سے متعلق اشتہاری مہم پر فیشن برانڈ زارا کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا۔ امریکہ، کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بائیکاٹ زارا مہم جاری۔ کمپنی نے معافی مانگتے ہوئے تشہیر ختم کر دی۔ ادھر آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کا غزہ کے حق میں محتاط احتجاج۔ جوتوں پر لکھا آزادی بنیادی حق ہے، تمام زندگیاں برابر ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا نے میچ میں جوتے استعمال کرنے پر معطل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بھارت مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ سفارتی سطح پر بڑی ہزیمت کا سامنا۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش عیاں ہونے کے بعد امریکی صدر نے احتجاجاً دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ جو بائیڈن نے بھارتی ریپبلک ڈے اور کواد سمٹ میں شرکت سے انکار کیا۔ ادھر سکھ رہنما گرپتونت پنو کے قتل کی سازش کی تحقیقات کے لیے FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے بھارت پہنچ گئے۔ کینیڈا اور دیگر ملکوں میں سکھ رہنماؤں کے قتل پر بھی تحقیقات ہوں گی۔ نگراں وفاقی کابینہ نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 29 فروری تک بڑھا دی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل سپیس پالیسی بھی منظور۔ کابینہ نے MD نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں راج گل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ نارووال، ٹھٹھا اور میرپور میں قائم تعلیمی اداروں کو میڈیکل کالجز کا درجہ مل گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 67,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر 667 پوائنٹ اضافے سے انڈیکس 67,093 کی سطح پر پہنچا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس دوبارہ نیچے آ کر 65,700 پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے سستا، 283 روپے 50 پیسے پر فروخت۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 3.7% تک کمی۔ لندن برنٹ آئل 72.8 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ ملکی معاشی اور تجارتی استحکام کے پیش نظر بڑی کامیابیاں۔ سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ کارکردگی، عالمی سطح پر مضبوط اور مستحکم تجارتی تعلقات کے ساتھ اسپائس روٹ منصوبے کی بہترین کارکردگی ملک کی خود مختار صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت۔ NLC کی کاوشوں سے وسطی ایشیا ممالک کے علاوہ مشرقی یورپ کے ساتھ بھی زمینی تجارت کی راہ ہموار ہو چکی۔
सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। केस जनवरी में समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि 2008 के इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज़ कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन थी। कुछ उम्मीदवारों ने जाली डिग्रियां जमा कराईं जिस पर उन्हें नाअहली और सजाओं का सामना करना पड़ा। मौजूदा केस ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।